بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نتاشا ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں بچپن سے اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ ٹائم پر دفتر جاتے اور ٹائم پر واپس آتے۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ بابا جان دفتر سے لیٹ ہو چکے تھے۔ انہیں کافی وقت ہو چکا تھا، اس لیے ہم ماں بیٹی دونوں ہی پریشان ہو رہے تھے۔ مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو امی جان یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں باہر دیکھ کر آتی ہوں۔ پتہ نہیں تمہارے ابو کہاں رہ گئے ہیں۔ جبکہ میں بے ساختہ بولی تھی، نہیں امی جان، میں اتنی رات کو تنہا گھر پر نہیں ٹھہروں گی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو ایک بار پھر انہیں کہنے لگی، امی جان، میں اکیلے گھر پر نہیں ٹھہروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی، امی جان نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور غصے سے کہنے لگی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہیں دروازے تک بھی جانے نہیں دیتی، تو باہر جانے کی بات کیسے کی تم نے؟ یہ کہتے ہی وہ مجھ پر چیخ پڑی تھی، جبکہ میں تو حیران ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی کہ ابھی اچانک سے انہیں کیا ہوا ہے، ورنہ تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور میں بے یقینی سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہتی، اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بابا جان آ چکے تھے۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ انہیں مجھے مارنے پر آمادہ کر چکا تھا۔ یہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی امی اور بابا میرے کمرے میں آئے۔ یقیناً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اپنا اچھا بھی جانتی تھی اور اپنا برا بھی جانتی تھی۔ میری عمر 19 سال ہو گئی تھی، مگر اماں کو اس چیز کا خیال ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے آج بھی 4 سال کی بچی ہی سمجھتی تھی۔ میرے بابا مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، میری جان نتاشا، اس طرح نہیں روتے۔ مجھے ان کا مارنا تکلیف نہیں دے رہا تھا، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ پر شک کرتی ہیں، مجھے اکیلے نہیں رہنے دیتی۔ کمرے میں ہوتی تھی تو فوراً باہر آ جاتی تھی اور باہر آنے کا حکم دیتی تھی، نہ ہی چھت پر جانے دیتی تھی اور نہ ہی دروازے پر۔
یہ سب وہ کیوں کرتی تھی؟ میں خود ان باتوں سے بالکل انجان تھی۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ میرے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ محض یہ کہہ دینا کہ آپ کے ساتھ باہر جاؤں گی۔ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار رہی ہیں۔ ایسی بھی کون سی غلط بات کہہ دی تھی میں نے، جب کہ بابا مجھے چپ کروانے لگے تھے۔ کافی دیر تک وہ دونوں میرے پاس بیٹھے رہے، میرا موڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد میں چپ کر کے فوراً سے لیٹ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں سے ہی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرا دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ کیا یہی میری زندگی تھی؟ یہی سوچتے سوچتے میں کب نیند کی وادیوں میں کھوئی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میری آنکھ صبح 7 بجے کے قریب اچانک کھل گئی تھی۔ رات کا کھانا بھی بابا کی پریشانی میں نہیں کھا سکی تھی، اس لیے مجھے بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ بھوک کی شدت مجھے کمرے سے باہر لے کر آئی تھی، مگر امی اور بابا اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میں اپنی امی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، اور ویسے بھی رات کو جو ہو چکا تھا میرا دل ہی نہیں مانتا تھا ان سے بالکل بھی بات کرنے کا، اس لیے خاموشی سے کچن میں آ کر اپنے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ مجھے کچھ زیادہ تو بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے گھر میں دہی موجود تھی اور بریڈ بھی موجود تھے۔ میں نے چائے بنائی اور دوسری کھانے کی چیزیں اٹھائیں اور ٹیبل پر آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ میری امی جان مجھ سے کام نہیں کرواتی تھی۔ گھر کا کوئی معمولی سا کام میں کرتی تو اماں جان کہتی کہ یہ میری ایک لاڈلی بیٹی ہے، میں اس کو اپنے گھر ہمیشہ رانی بنا کر رکھوں گی، اور ویسے بھی اس کی عمر ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ جب اپنے پرانے گھر جائے گی تو وہاں بہت کام ہوتے ہیں، چلو یہاں تو وہ سکون کی زندگی بسر کرے۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی تھی، میری نظر اچانک کھڑکی سے مین دروازے کی جانب گئی تھی۔ کل رات کا پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ مجھے باہر کی دنیا دیکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر میری اماں نے مجھے کبھی بھی باہر جانے نہیں دیا تھا، اور محض ایک دفعہ کہنے پر ہی انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لیے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نگاہ مڑ کر امی کے دروازے کو دیکھا تو وہ دروازہ اندر سے بالکل بند تھا۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور برآمدے میں آ گئی تھی۔ میری نگاہیں مین دروازے کی جانب تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے برآمدے میں آ گئی۔ اماں جان زیادہ تر وہ مجھے میرے کمرے میں ہی رہنے کی تاکید کرتی تھی، اور وہ ایسا کیوں کرتی تھی، یہ تمام باتیں
میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھیں۔ کافی دیر تک دروازے کو دیکھنے کے بعد اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا، اور اس حقیقت کا روپ دینے کے لیے میں نے فوراً اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے، اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنے پاؤں میں چپل پہنی، سر پر ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھر سے باہر آ گئی تھی۔ ساتھ میں نے کچھ پیسے بھی اٹھا لیے تھے تاکہ اگر مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو میں ان پیسوں سے گزارا کر لوں۔ میں نے ایک سہمی ہوئی نگاہ سے اپنی اماں کے دروازے کو دیکھا تھا، اور بنا پیچھے مڑے میں مین دروازے کے قریب آئی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور اپنے قدم باہر رکھ لیے تھے۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کس تکلیف سے گزرنے والی ہوں۔ بس میں باہر جانا چاہتی ہوں، باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی، اپنی مرضی کرنا چاہتی ہوں، باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ میری عمر 20 سال ہو گئی تھی، لیکن میری اماں نے مجھے مین دروازے پر بھی نہیں آنے دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ میں خود اس وجہ سے آج تک بالکل انجان تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر سے نکل گئی، اور اب میں ایک گلی میں جا رہی تھی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد مجھے ایک طرف پارک نظر آیا، وہاں کافی ہجوم تھا۔ میں چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ وہاں ایک آدمی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ خیر میں اسے چھوڑ کر بچوں کے پاس آ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں جھولا جھولوں۔ کچھ دیر میں بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے تو گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی میں اپنے گھر کی طرف کچھ سفر ہی طے کیا تھا کہ مجھے آگے سے اماں جان آتی ہوئی نظر آئی۔ انہیں دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اماں جان غصے سے تیز تیز چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور مضبوطی سے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے گھر کی طرف لے آئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ابا جان کا فون آیا کہ نتاشا گھر آئی ہے یا نہیں۔ اماں جان نے کہا، اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت سے آ گئی ہیں، اب آپ بھی آ جاؤ۔ ابا جان گھر پر آ گئے تو اس سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں کنڈی لگا کر بند ہو چکی تھی۔ ابا جان کچھ دیر تو گھر ٹھہرے رہے، پھر گاڑی نکال کر آفس چلے گئے۔ سارا دن میں کمرے کے اندر ہی بند رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اماں جان نے وقفے وقفے سے کئی بار میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہیں مانی۔ آج ابو جلدی گھر واپس آ گئے تھے،
اور انہوں نے دروازہ بجایا۔ پھر اونچی آواز میں کہنے لگے، بیٹا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اس لیے پلیز مجھے تو کمرے میں آنے دو۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ابا جان میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں امی جان بھی آ گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ابا جان نے مجھے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ بیٹا میری بات غور سے سنو۔ جو اس وقت تمہاری ماں بیٹھی ہے یہ میری دوسری بیوی ہے۔ اس سے پہلے میں نے شادی کی تھی۔ میری پہلی بیوی بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بیوی فوت ہو گئی۔ پھر میں نے تمہاری ماں سے شادی کر لی جو کہ میری کزن تھی، لیکن اس سے بچے نہیں ہوئے کیونکہ میری پہلی بیوی مر گئی تھی۔ اس لیے اس کی ماں باپ نے مجھ سے میری بیٹی چھیننے کی بہت کوشش کی۔ جب میں عدالت میں گیا تو مجھے میری بیٹی مل گئی۔ پھر بھی کئی بار میری پہلی بیوی کے والدین اور بھائیوں نے مجھ سے کئی بار میری بیٹی چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کو بچا کر رکھتا تھا۔ اور تم میری پہلی بیوی کی اولاد ہو، کیونکہ تمہارے نانا اور نانی مجھے تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم تمہیں اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، اور جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر تم چاہے اپنی مرضی سے کہیں بھی جانا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حقیقت جان کر بہت روئی تھی، کیونکہ میری والدہ تو بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مطلب مجھے میری سوتیلی ماں نے پالا تھا۔ آج مجھے پتہ چل چکا تھا کہ کیوں میری والدہ اور والد مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ چنانچہ میں اپنی والدہ سے معافی مانگی اور ان کی ہر بات ماننے کا عہد کر لیا۔ اب میرے والدین میرا ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ جلد ہی مجھے ایک اچھا سا رشتہ مل گیا۔ میرے والدین نے میری دھوم دھام سے شادی کر دی۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ شریف اور نیک شخص تھا۔ میری ہر بات مانتا تھا اور میرے لاڈ اٹھاتا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ اس لیے مجھے گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ سیر کی۔ ہم دونوں حج کرنے بھی گئے کیونکہ ہم پر حج فرض تھی۔ میرے شوہر ایک بزنس مین تھے۔ میں الحمدللہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار کرنے والا شوہر جو مجھے دیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔